اگر ہم اپنی عام سی زندگی کا تصور کریں جہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور اچانک کسی دن آپ کو یا چلو کسی بھی عام شخص کو یہ معلوم ہو کہ ایک ایسی خاتون جن کی وہ انتہائی عزت کرتا ہے وہ کسی بہت بڑے مالیاتی دھوکے کا شکار ہونے والی ہیں۔ ایک بہت ہی عام سی لیکن سنگین صورتحال۔ بالکل، ایک ایسا خطرناک جال جو ان کی عمر بھر کی جمع پونجی تباہ کر دے گا۔ تو اب اس شخص کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتا رہے اور خود کو محفوظ رکھے، اور دوسرا راستہ یہ کہ وہ اپنی جان، اپنی نوکری، سب کچھ داؤ پر لگا کر انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ اور میرا خیال ہے عام طور پر لوگ پہلا راستہ ہی چنتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن فرض کریں کہ وہ دوسرا راستہ چنتا ہے، وہ واقعی اپنی جان پر کھیل کر ان کی ساری رقم بچا لیتا ہے۔ رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے کہ آج اس نے ایک بے لوث اور نیک کام کیا ہے۔ مگر اگلی صبح سب بدل جاتا ہے۔ ہاں، اگلی صبح پولیس دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور اسے اسی خاتون کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہے جس کی پچھلی رات اس نے مدد کی تھی۔ واقعی یہ تصوف سننے میں ہی انسانی سوچ کو ہلا کر رکھ دینے والا لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اصل میں یہ حقیقت میں ایک خوفناک اور پریشان کل تصور ہے۔ عام طور پر ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ اس بنیادی اصول پر چلتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ملتا ہے۔ کرما جسے کہتے ہیں۔ ہاں، کرما۔ لیکن جب یہ سوچ اتنی بری طرح چکنا چور ہوتی ہے تو انسان نہ صرف قانونی بلکہ ایک انتہائی گہرے نفسیاتی صدمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی کہانیاں ہمارے اس اعتماد کو توڑ دیتی ہیں جو ہم نے اس دنیا کے انصاف پر رکھا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کسی معمولی جرم کی داستان پر بات نہیں کرنے والے۔ ہمارے پاس اس وقت جو مواد موجود ہے اس میں ایک بہت مشہور قانونی اور نفسیاتی کہانی موجود ہے جس کا نام ہے خمخواہ۔ خمخواہ، جو مرزا امجد بائک صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ بالکل، مرزا امجد بائک کے قلم سے نکلی ہے، اور خمخواہ کا لفظی مطلب ہی بلا جواز یا بے وجہ ہوتا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد ان مواد کو کھولنا اور یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انتہائی نیک نیتی سے اٹھایا گیا قدم ایک عام اور ایک معصوم شخص کو سیدھا پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک انتہائی شاطر مالیاتی دھوکے کی نفسیات کو سمجھیں گے اس میں، اور پھر ایک ایسی قانونی الجھن کو ڈی کوڈ کریں گے جہاں مادی شہادتیں، یعنی کرائم سین کے جو فزیکل ایویڈنسز ہوتے ہیں، ہاں وہی فزیکل ایویڈنسز، وہ بظاہر 100% درست دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مکمل طور پر بناوٹی اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان مواد کی تہ میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے ان حالات کی منظر کشی کرتے ہیں جنہوں نے اس سارے واقعے کی بنیاد رکھی۔ ہمارا مرکزی کردار ہے عادل احسان۔ عادل احسان۔ یہ ایک 25 سالہ نوجوان ہے جس نے BCom کیا ہوا ہے۔ عادل بھائی ٹریڈرز نام کی ایک کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ فرض انجام دے رہا ہے۔ اس کی ماہانہ تنخواہ صرف اور صرف 4,000 روپے ہے، جو کہ اس دور کے حساب سے گزارا کرنے کے لائق تھی، مگر بچت کی گنجائش بالکل نہیں تھی اس میں۔ بالکل کوئی بچت نہیں، اور اس پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی بہن راہیلا کی شادی اکتوبر میں طے ہو چکی ہے، تو جہیز اور دیگر اخراجات کا شدید مالی بوجھ اس نوجوان کے کندھوں پر ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ کوئی معمولی پس منظر نہیں ہے۔ عادل کا کردار ان ہزاروں نوجوانوں کی عکاسی کرتا ہے جو معاشی اور معاشرتی دباؤ کے آگے ایک طرح سے مغوی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہاں، سوسائٹی کا پریشر بہت ہوتا ہے۔ بہن کی شادی ایک ایسی سنگین ذمہ داری ہوتی ہے جو عام حالات میں کسی کو بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ وہ صرف ایک غریب اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، وہ ایک ایسے خوفناک معاشی دباؤ کا شکار ہے جہاں ہر گزرتا دن اسے اکتوبر کی اس تاریخ کے اور قریب کر رہا ہے جب اسے ہر حال میں رقم کا بندوبست کرنا ہے۔ پر واقعہ ہے، بظاہر تو یہ ایک بڑا عام سا آفس لگتا ہے جہاں پرائز بانڈز اور اسٹاک ایکسچینج کا لین دین ہوتا ہے۔ لیکن صرف بظاہر۔
ہاں بظاہر، لیکن عدیل چونکہ وہاں کا اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کی ڈیسک سے ہر ایک انٹری سامنے سے گزرتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اصلی دھندا کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس کمپنی کا مالک، جسے سب رمضان بھائی کہتے ہیں، وہ دراصل میچ فکسنگ اور حوالہ ہنڈی کا انتہائی بڑا اور غیر قانونی نیٹ ورک چلاتا ہے۔ خطرناک کمبینیشن ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے کہ کوئی شخص کسی مافیا کارٹیل کے بیس کیمپ میں بیٹھ کر ان کا خون آلود کیش گن رہا ہو، لیکن خود اپنی بہن کی شادی کے لیے آٹے دال کا حساب لگا رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے۔ جی بتائیں۔ جب عدیل کو پوری طرح معلوم تھا کہ اس کا باس ایک مافیا ڈان قسم کا شخص ہے اور وہاں ہر روز غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو وہ چپ چاپ اس نوکری کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میرا مطلب ہے یہاں سیدھا جا کر کسی ایماندار پولیس افسر کو کیوں نہیں بتاتا؟ دیکھیں، یہ سوال دور سے بیٹھ کر دیکھنے میں بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن ہمیں ان سورسز میں چھپائے ہوئے حوالہ ہنڈی کے نظام کو بھی تو سمجھنا ہوگا نا۔ صحیح۔ حوالہ بینکنگ نظام سے مکمل طور پر باہر ایک بالکل خفیہ اور غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اس میں کاغذات یا بینک ٹرانسفرز کے بجائے صرف اور صرف بھاری بھروسے، ہراس اور طاقت کے ذریعے کروڑوں روپے سرحدوں کے آر پار بھیجے جاتے ہیں۔ بڑا آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے یہ۔ بالکل، یہ مافیا جیسا سٹرکچر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام شخص اس سسٹم کو چیلنج کرنے کا سوچے، خصوصاً رمضان بھائی جیسے طاقتور شخص کے خلاف جانے کا سوچے، تو اس کا انجام سیدھا موت ہوتا ہے۔ بغیر کسی ٹھوس سیاسی یا مالی طاقت کے عدیل کا پولیس کے پاس جانا خودکشی کے مترادف ہے۔ یعنی وہ بند گلی میں ہے۔ جی، اور نوکری چھوڑنے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اکتوبر بہت قریب ہے۔ اس مہینے کی 4,000 روپے تنخواہ آنا بند ہوئی تو اس کے گھر کا چولہا اور بہن کی شادی کی تیاری دونوں ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ تو عدیل چاروں طرف سے مجبور تھا، اور پھر اس غیر قانونی ماحول میں ہوتی ہے مقتولہ شاذلن کی انٹری۔ شاذلن ایک امیر بیوہ خاتون ہے۔ 3 سال پہلے ان کے شوہر حسن علی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ علامہ اقبال روڈ پر موجود ڈائمنڈ اپارٹمنٹس کے اپارٹمنٹ نمبر 302 میں رہتی ہیں۔ اچھا۔ اور ان کے پاس اپنے لیٹ شوہر کی رکھی ہوئی کافی نقد جمع پونجی ہے، جسے وہ کسی پروفیٹیبل جگہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مالیاتی مارکیٹ، سٹاکس یا ایسی کسی بھی چیز کا کوئی تجربہ یا ادراک بالکل نہیں ہے۔ اور وہی چیز انہیں شکار بناتی ہے۔ بالکل، ان کا یہی بھولاپن اور بے خبری انہیں رمضان بھائی جیسے شاطر، شکاری ذہن رکھنے والے انسان کے آگے ایک بے بس شکار بنا دیتا ہے۔ یہاں آ کر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مواد میں رمضان بھائی کی ایک ایسی چال کا ذکر ہے جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ یہ کوئی عام فراڈ نہیں ہے۔ رمضان بھائی مکمل نفسیات کا استعمال کرتے ہوئے ایک جال بچھاتا ہے، جسے ان نوٹس میں دی فنل کہا گیا ہے۔ دی فنل یعنی مالیاتی قیف، یہ دراصل انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری پر حملہ ہے۔ کیسے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ رمضان بھائی اس چال کا آغاز اس طرح کرتا ہے کہ وہ شہر کے 40 امیر ترین افراد کی ایک لسٹ بناتا ہے۔ وہ ان افراد سے رابطہ کر کے انہیں یقین دلاتا ہے کہ اس کے پاس سٹاک ایکسچینج کی اندرونی خبریں حاصل کرنے کا ایک انفیلیبل یعنی کبھی خطا نہ کھانے والا خفیہ ذریعہ موجود ہے۔ اور اس دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ انتہائی حیرت انگیز طریقہ اپناتا ہے۔ وہ ان 40 لوگوں کی لسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلے 20 لوگوں کو کال کر کے کہتا ہے کہ کل مارکیٹ میں فلان مخصوص کمپنی کے شیئرز اوپر جائیں گے۔ پھر باقی 20 لوگوں کو کال کرتا ہے اور ٹھیک اسی کمپنی کے بارے میں کہتا ہے کہ شیئرز نیچے گریں گے۔ صحیح۔ اب اگلے دن جب مارکیٹ کھلتی ہے تو بظاہر ہے کہ سٹاک یا تو اوپر جائے گا یا نیچے۔ فرض کریں سٹاک اوپر چلا گیا۔ جن 20 لوگوں کو اس نے گرنے کی پیشگوئی کی تھی وہ غلط ثابت ہوتی ہے اور وہ اس لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن جن 20 افراد کے لیے یہ پیشگوئی ٹھیک ثابت ہوئی وہ ضرور متاثر ہوتے ہیں کہ اس شخص کی بات سچی نکلی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کھیل شروع ہی اب ہوتا ہے۔ رمضان بھائی ان بچے ہوئے 20 لوگوں پر وہی عمل دہراتا ہے۔ اگلی مرتبہ وہ ان 20 میں سے 10 کو کہتا ہے کہ شیئرز اوپر جائیں گے اور باقی 10 کو کہتا ہے کہ نیچے جائیں گے۔ اوہ اچھا، وہی فارمولا دوبارہ۔ جی،
پھر جب نتیجہ آتا ہے تو 10 باہر نکل جاتے ہیں اور 10 بچ جاتے ہیں جن کے لیے لگاتار دوسری پیشگوئی ٹھیک نکلی۔ آخر میں وہ ان 10 لوگوں کو پھر 5 اور 5 میں تقسیم کرتا ہے اور وہی عمل دہراتا ہے۔ آخری دن ان 40 میں سے صرف 5 افراد بچ جاتے ہیں۔ باپ رے! لیکن ان 5 افراد کے ذہن میں رمضان بھائی اب ایک عام بروکر نہیں رہتا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے مسلسل 3 بار بنا کسی چوک کے 100% درست پیشگوئی کی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے سامنے سکہ اچھالے، سکہ اچھال کر وہ کہے کہ ہیڈز آئے گا اور ہیڈز آ جائے، پھر وہ دوسری بار اچھالے اور پھر ہیڈز آئے۔ جب وہ 3 مسلسل بار ہیڈز لے آئے گا تو سامنے بیٹھا شخص یہی سوچے گا کہ اس آدمی کے پاس شاید کوئی جادوئی طاقت ہے جس سے یہ سکے کا گرنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ دماغ اور حقیقت کے بیچ کا فرق کھو بیٹھتا ہے۔ اور نفسیات اور سائنس کی دنیا میں اسی فینومینا کو کانفرمیشن بائس یا تصدیقی تعصب کہا جاتا ہے۔ ان آخری 5 افراد کو، جن میں شائزلین بھی شامل تھیں، ان کو اس بات کی ہوا تک نہیں ہوتی کہ پردے کے پیچھے 35 ایسے لوگ اور بھی تھے جنہیں بالکل غلط معلومات دی گئی تھیں۔ ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بالکل، ان کا دماغ صرف ان مسلسل ٹھیک ہونے والی پیشگوئیوں کو دیکھتا ہے جو ان کے سامنے پیش کی گئیں۔ انسانی دماغ کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک پیٹرن یا سلسلہ تلاش کرتا ہے، اور جب اسے مسلسل 3 باری کامیابی دکھتی ہے تو وہ تصدیقی تعصب کا شکار ہو کر اس پیٹرن کو حقیقت مان لیتا ہے۔ شازلین اسی دھوکے سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ وہ اپنا اگلا قدم اٹھاتی ہیں۔ وہ بینک جاتی ہیں؟ جی ہاں، وہ بینک جاتی ہیں اور 5 لاکھ روپے کیش نکلوا لیتی ہیں تاکہ رمضان بھائی کی بتائی ہوئی اگلی گارنٹیڈ اسکیم میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ لیکن شازلین اکیلی نہیں تھیں جنہیں اس کا علم تھا۔ عدیل احسان، جو وہاں کا اکاؤنٹنٹ تھا، وہ اس دھوکے کی پوری سائنس جانتا تھا۔ اسے فنل کی یہ میتھمیٹیکل حقیقت پوری طرح معلوم تھی، اور چونکہ جب شازلین دفتر آتی تھی تو وہ عدیل سے بہت مہربانی اور عزت سے پیش آتی تھیں، جس سے عدیل کے دل میں ان کے لیے مخلصانہ ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ نیک نیتی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور جب عدیل کو معلوم ہوا کہ شازلین کے 5 لاکھ روپے اس گندے دھندے میں ڈوبنے والے ہیں تو اسے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنی نوکری، اپنی بہن کی شادی کی فکر اور رمضان بھائی کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر اس رات شازلین کو بچانے کا حتمی فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ہمیں 14 فروری کی اس سنگین رات کی طرف لے جاتا ہے۔ 14 فروری کی وہ آخری رات، وقت تقریباً رات کے 8:30 بجے کا تھا۔ عدیل علامہ اقبال روڈ پر واقع ڈائمنڈ اپارٹمنٹس پہنچتا ہے۔ اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کا سیکیورٹی کا نظام، جیسا کہ سورسز بتاتے ہیں، کافی سخت تھا۔ گیٹ پر علی رضا نام کا ایک تجربہ کار سیکیورٹی گارڈ موجود تھا جو پچھلے 15 سال سے یہاں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ عدیل گیٹ پر پہنچتا ہے اور گارڈ علی رضا انٹرکام کے ذریعے اپارٹمنٹ 302 میں شازلین سے رابطہ کرتا ہے، لیکن اس وقت ایک معمولی سا واقعہ پیش آتا ہے جو آگے چل کے پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب انٹرکام پر بات چل رہی ہوتی ہے، بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک گاڑی پارکنگ گیٹ پر آتی ہے، اور گارڈ کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، گارڈ علی رضا انٹرکام ریسیور چھوڑ کر گاڑی کا گیٹ کھولنے چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ عدیل اور شازلین کی پوری گفتگو نہیں سن پاتا۔ وہ صرف آخر میں اتنا سنتا ہے کہ شازلین نے عدیل کو اندر آنے اور اوپر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدیل اوپر اپارٹمنٹ 302 میں پہنچتا ہے۔ وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ شازلین کو اس فنل کے، اس نفسیاتی کھیل کی ساری حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، سچائی بتا دیتا ہے۔ جی، جب وہ انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے انہیں ایک لمبے جال میں پھنسایا گیا ہے، تو شازلین ششدر رہ جاتی ہیں۔ وہ بچائے جانے پر عدیل کی انتہائی شکر گزار ہوتی ہیں اور اسی دوران اسے بتاتی ہیں کہ انہوں نے صبح بینک سے 5 لاکھ روپے کیش نکلوا کر اپارٹمنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈیٹیل بہت اہم تھی۔ بہت اہم۔ عدیل اپنا مقصد پورا ہونے پر دل میں تسلی لے کر تقریباً 9:15 سے 9:30 کے درمیان وہاں سے واپس نکلتا ہے۔ نیچے آ کر بلڈنگ میں اس کی اتفاقی ملاقات اپارٹمنٹ 201 کے رہائشی صغیر حسین سے ہوتی ہے۔
جو عدیل کے اپنے علاقے چاندی چوک کا ہی رہنے والا نکلا تھا؟ جی ہاں، اس عام سی ملاقات کے بعد عدیل بلڈنگ سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے بات، اگر وہاں 15 سال سے کام کرنے والا اتنا تجربے کار اور سخت سیکیورٹی گارڈ موجود تھا اور اس نے عدیل کی انٹری بھی باقاعدہ ریکارڈ کی تھی، تو عدیل کے جانے کے بعد آخر قاتل بلڈنگ میں کیسے داخل ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کسی نے اسے چیکنگ کے دوران روکا کیوں نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب عام طور پر ہمارے وہاں پائے جانے والے روایتی احترام میں چھپا ہے۔ یہاں سیکیورٹی نظام کی ٹیکنیکل ناکامی نہیں تھی، بلکہ انسانی تعلقات کی وجہ سے دی گئی ایک رعایت تھی۔ اچھا، یعنی کوئی جان پہچان والا تھا؟ بالکل۔ عدیل کے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد شازلین کے لیٹ شوہر کے چاچا وہاں تشریف لاتے ہیں، جنہیں عام طور پر انکل افضل کہتے تھے۔ چونکہ وہ خاندان کے قریبی رشتہ دار تھے اور وہاں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے 15 سال سے ڈیوٹی کرنے والے گارڈ علی رضا نے انہیں وہاں کا عام مہمان سمجھ کر بنا کسی سوال جواب یا سخت چیکنگ کے اوپر جانے دیا۔ اوہ! جی، ان کو داخل ہونے کے لیے انٹر کام کی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ چھوٹی سی ایکسیپشن تھی جو اس سارے قتل کے پیچھے سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوئی۔ اور اس نتیجے نے قیامت ڈھا دی۔ انکل افضل اوپر جاتے ہیں اور ان سورسز کے مطابق محض 10 منٹ بعد وہ گھبرائے ہوئے واپس نیچے آتے ہیں اور گارڈ سے کہتے ہیں کہ شازلین دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس کے بعد گارڈ علی رضا، انکل افضل اور بلڈنگ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر جنید تینوں مل کر اوپر جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں؟ ہاں، اور جب وہ دروازہ کھولتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر اندر سے لاک تھا ہی نہیں، تو سامنے کا منظر دل ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ شازلین اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر مردہ حالت میں ملتی ہیں۔ صفدر حسین نام کا آئیو یعنی انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کے ساتھ پہنچتا ہے اور ڈرائنگ روم کا جو منظر پولیس دیکھتی ہے وہ کسی بھی عام شخص کو عدیل کا قاتل ہونا یقین دلا دے۔ حالات ہی ایسے تھے وہاں۔ بالکل۔ ڈرائنگ روم میں چائے کی 2 پیالیاں رکھی ہیں، ایک پیالی پر شازلین کے فنگر پرنٹس ہیں اور ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی پیالی میں انتہائی مہلک زہر پوٹیشیم سائنائڈ ملا ہوا تھا۔ دوسری پیالی پر عدیل کے فنگر پرنٹس پائے جاتے ہیں۔ اور صرف پرنٹس نہیں، ہاں، صرف یہی نہیں، ڈرائنگ روم میں جگہ جگہ عدیل کی موجودگی کے نشانات اور اس کے فنگر پرنٹس ملتے ہیں، اور سب سے اہم چیز، شازلین کے وہ 5 لاکھ روپے غائب تھے۔ اس صورتحال کے مطابق آئیو صفدر حسین کی جو تھیوری بنتی ہے وہ بالکل منطقی محسوس ہوتی ہے۔ پولیس اپنی رپورٹ میں کہتی ہے کہ عدیل ایک محض 4000 روپے کمانے والا کلرک ہے جس پر بہن کی شادی کا شدید مالی بوجھ ہے۔ اسے شازلین کے پاس موجود 5 لاکھ روپے کا علم ہوا اور اس نے اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے شازلین کے ساتھ چائے پی، ان کی پیالی میں زہر ملایا، قتل کیا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس تھیوری کو کوئی عام جوری ممبر یا کوئی بھی دیکھے گا تو یقیناً یہی کہے گا کہ عدیل ہی قاتل ہے۔ آخری ملاقات اس نے کی، آلائے قتل پر اس کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، پرنٹس موجود ہیں اور پیسے غائب ہیں جن کی اسے سخت ضرورت بھی تھی۔ اسے جھٹلایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بظاہر 100% لاجیکل اور فٹ لگنے والی سرکمسٹینشل ایویڈنس یعنی حالات و واقعات پر مبنی شہادت مکمل طور پر بناوٹی اور جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں، جس طرح شازلین اور وہ 5 افراد صرف وہی دیکھ رہے تھے جو ان کا دماغ ماننا چاہتا تھا، یعنی ان کا اپنا کنفرمیشن بائس، بالکل وہی چیز آئی او صفدر حسین اور پولیس کے ساتھ ہوئی۔ پولیس نے ایک غریب نوجوان دیکھا، مالی پریشانی دیکھی اور کرائم سین پر اس کے پرنٹس دیکھے۔ ان کا دماغ ان حالات میں کسی دوسرے کردار کی تلاش سے کترا گیا۔ انہوں نے ایسی سرکمسٹینشل ایویڈنس کو ہی ٹھیک مان لیا جو بظاہر پرفیکٹ لگ رہی تھی لیکن حقیقت میں پوری طرح سے تیار کی گئی تھی۔ اوہو! جب عادل تقریباً پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا تھا، اس وقت عدالت میں انٹری ہوتی ہے ڈیفنس لائر مرزا امجد بیگ کی۔ مرزا بیگ آتے ہیں اور استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کی بنائی ہوئی اس پھانسی دلا دینے والی تھیوری کی بنیاد کو کیمسٹری
یعنی کیمیا اور بایولوجی کے ایسی منطق سے ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ جوری اور جج دونوں حواس بختہ رہ جاتے ہیں۔ اور وہاں سے کیس کا پورا رخ بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرزا بیگ کیمسٹری کے میدان میں آتے ہیں۔ پروسیکیوشن نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ عدیل نے یہ زہر اپنے ایک دوست ادریس علی سے لیا تھا، جو پیشے سے سونار ہے۔ جولر دوست۔ جی، مرزا بیگ عدالت میں کھڑے ہو کر وضاحت کرتے ہیں کہ سونار سونے کی دھلائی اور صفائی کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس سے میٹلرجی میں سائنائڈیشن کہتے ہیں۔ اس عمل میں ہمیشہ سوڈیم سائنائڈ کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سونے کی آلودگی کو کیمیکل پروسیس کے ذریعے ہٹایا جا سکے۔ اچھا۔ لیکن شازلین کی آٹوپسی اور لیب ٹیسٹ رپورٹ میں جو زہر آیا تھا وہ پوٹاشیم سائنائڈ تھا۔ تو زہر کے سونار دوست سے آنے کی کہانی تو اپنی بنیادی کیمیا کی وجہ سے ہی درم برم ہو گئی۔ یہ پوائنٹ تو واقعی سالڈ تھا، لیکن کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ اور وہ آہا مومنٹ تب آتا ہے جب مرزا بیگ اپنی سپرمین انالوجی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے دماغ کو دنگ کر دینے والی دلیل دی تھی۔ ہاں بالکل، اس دلیل نے سب کچھ ہلا دیا۔ مرزا بیگ عدالت میں بتاتے ہیں کہ پوٹاشیم سائنائڈ نامی زہر دماغ اور جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ڈیتھ رو قیدی کا حوالہ دیا جس پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا۔ اس قیدی نے پہلے مر جانا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ اس زہر کا ذائقہ صرف ایک لفظ لکھ کر بتائے، لیکن زہر زبان پر رکھتے ہی پین سے کاغذ پر پہلا ڈاٹ لگانے سے پہلے ہی قیدی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، پوٹاشیم سائنائڈ کوئی عام زہر نہیں ہے۔ یہ جسم میں ایسی تباہی مچاتا ہے جسے کیمیکل ایسفیکسیشن کہتے ہیں۔ کیمیکل ایسفکسیشن؟ جی، یہ جسم کے خلیوں کو آکسیجن استعمال کرنے سے فوراً روک دیتا ہے۔ انسان بھلے ہی آکسیجن لے رہا ہو، سانس چل رہی ہو، مگر اس کے خلیے اسے جسم تک نہیں پہنچا سکتے۔ زہر زبان پر لگتے ہی انسانی دماغ اور اعصابی نظام کا کنیکشن فریکشن آف اے سیکنڈ میں کٹ ہو جاتا ہے اور موت یکمشت اور فوری ہوتی ہے۔ باپ رے۔ اور اسی طبی حقیقت کو مرزا بیگ نے استغاثہ کی تھیوری پر مارا۔ انہوں نے عدالت سے سوال کیا کہ اگر استغاثہ سچ کہہ رہا ہے کہ شازلین نے یہ زہر والی چائے ڈرائنگ روم میں صوفہ پر بیٹھ کر پی تھی، تو موت تو فوراً واقع ہو جانی چاہیے تھی نا؟ بالکل۔ وہ خاتون اس چائے کو پینے کے بعد ڈرائنگ روم سے چل کر کوریڈور کراس کر کے اپنے بیڈ روم تک کیسے پہنچی اور انتہائی آرام سے بیڈ پر کیسے لیٹ گئیں؟ کیا وہ عام انسان نہیں بلکہ سپرمین تھی جو اڑ کر وہاں چلی گئیں؟ کیا بات ہے، زبردست آرگیومنٹ تھا یہ۔ واقعی دماغ ایک پل میں سمجھ جاتا ہے کہ ہاں، اگر انہیں زہر زبان پہ رکھتے ہی موت آنی تھی تو جہاں زہر دیا گیا باڈی وہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس ایک پوائنٹ نے سارے فزیکل ایویڈنس کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس چھوٹی سی منطقی سائنسی وضاحت نے ثابت کر دیا کہ شازلین کو زہر ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ بیڈ روم میں موجود ان کے بیڈ پر دیا گیا تھا، اور ڈرائنگ روم میں وہ چائے کے کپ وہ زہر کا شامل کرنا عدیل کے جانے کے بعد قاتل نے خود بعد میں سجائے تھے۔ یہ ایک کمپلیٹلی سٹیجڈ کرائم سین تھا جس کا مقصد صرف عدیل کو فریم کرنا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کس نے اور کیوں کیا؟ اس کا جواب مرزا بیگ نے عدالت کو ان تصویروں کے ذریعے دیا جو انہوں نے خفیہ طور پر لی تھی۔ ان تصویروں میں مقتولہ کے سو کالڈ انکل افضل، رمضان بھائی اور ایک فیک وکیل اجاز چودھری ایک کیفے میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہانی کا رخ بالکل الگ نکلتا ہے۔ اصل قاتل انکل افضل نکلا۔ ہاں، اصل قاتل کوئی اور نہیں بلکہ خود انکل افضل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شازلین زندہ رہی تو اس لیٹ بھتیجے کی وراثت کسی دن اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس نے اسی رات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ جب عدیل 5 لاکھ روپے بچا کر وہاں سے گیا تو انکل افضل اوپر داخل ہوا۔ اس نے بیڈ روم میں شازلین کو کسی طرح ایسی چاکلیٹ پیش کی جس میں پوٹاشیم سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ شازلین کھاتے ہی بیڈ پر گر کر دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ او مائی گاڈ۔ اس کے بعد انکل افضل باہر ڈرائنگ روم میں آیا جہاں عدیل ابھی چائے پی کر گیا تھا۔ اس نے عدیل کی پیالی اور شازلین کی پیالی کا جائزہ لیا۔ شازلین کی پیالی میں تھوڑا سا وہی زہر ملایا۔ وہ 5 لاکھ روپے چرا کر اپنے تھیلے میں ڈالے اور بآسانی بھولے پن کا ناٹک کرتا ہوا 10 منٹ بعد نیچے گارڈ کے پاس واپس آ گیا، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔
یہ تو انتہائی خوفناک ذہنیت ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں جب ہم پوری داستان کا نچوڑ نکالتے ہیں تو دو باتیں بڑے واضح روپ میں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کیسے ہمارا اپنا پیٹرن سیکنگ بیہیویئر، ہمارا تصدیقی تعصب ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، جیسے رمضان بھائی کی اس مالیاتی فنل میں ان 5 افراد کے ساتھ ہوا۔ اور دوسری طرف کیسے بظاہر نکھری ہوئی مادی شہاداتوں پر اندھا اور غیر تنقیدی اعتماد عاشق انصاف کو کتنا اندھا کر سکتا ہے۔ ہدیل نے صرف ایک معصوم خاتون کی عمر بھر کی کمائی بچانی چاہیے تھی، اور اس نیکی کی قیمت اسے تختہ دار پر چڑھ کر چکانی تھی۔ لیکن ایک ڈیفینس لائر کی سائنسی قابلیت نے ساری بناوٹی کہانی کے دھاگے ادھیڑ دیے۔ یہاں اختتام پر ایک انتہائی سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر عموماً کوئی بات نہیں کرتا۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ڈیفنس لائر مرزا امجد بیگ کو ہائی اسکول لیول کی وہ بایولوجی اور کیمسٹری نہ آتی ہو، اگر انہیں سوڈیم سائنائڈ اور پوٹاشیم سائنائڈ کا فرق معلوم نہ ہوتا، یا انہیں اس ڈیتھ رو قیدی کے ایکسپیرینس اور کیمیکل اسفکسیشن کا اندازہ نہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اس صورت میں عدیل کو سیدھا پھانسی دے دی جاتی اور دنیا یہی سمجھتی کہ انصاف ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف انتہائی سنگین اشارہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے قانونی نظام میں جانے کتنے ہی معصوم لوگ محض اس لیے سزا پا جاتے ہوں گے، اپنی جانیں گوا بیٹھتے ہوں گے کیونکہ ان کی وکالت کرنے والوں کو اس لیول کی بنیادی سائنس یا منطقی سوچ نہیں آتی۔ یہ سوچئے گا ضرور کہ انصاف کا انحصار صرف کورٹ کے اندر بیٹھنے والوں کی اچھی نیت پر نہیں ہوتا، بلکہ ان افراد کی ذہنی قابلیت پر بھی ہوتا ہے جو اس نظام کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔